چاہے گا تو روک دے گا. آپ تھوڑی دیر تو رکو, امتحان لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی. آپ سمجھو, سبحان اللہ کہو. بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو, جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. ادھر دیکھو, دل لگ رہا, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کمرے میں جا کے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی تھی. میں نے پوچھا اے سیدہ آپ کیوں روتی ہیں اے خاتون جنت؟ تو وہ عرض کرنے لگی اس وجہ سے کہ میرے شوہر آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے, میں کھانا نہیں دے پائی ہوں. کہ کیوں, ایسا کیا ہوا؟ فرمانے لگی جب آپ گھر سے گئے تھے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اے علی میں شرم آ رہی ہے, میرا شوہر باہر سے آئے ہیں اور میں ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب یہ کہا تو مولا علی نے کہا آپ مجھے بتا دیتی کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی. فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا رونے, چونکہ مجھے خبر تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں تیسرا دن ہوا میں مزدوری کرنے کے لیے گیا اور پھر میں جو لے کر کے آیا نبی پاک کی بیٹی نے پھر کھانا بنایا اور پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی اے نبی کی بیٹی, اے پیغمبر کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, میں ایک غیر مسلم ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک قیدی ہوں, پورے مدینے میں نے بھیک مانگی ہے مگر کہیں مجھے کچھ نہیں ملا. مگر جب میں ابھی موڑ سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے در سے مل جاتا ہے, اے پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر دیں. حضور کی بیٹی نے کھانا اٹھایا اور سیدہ خاتون جنت نے دے دیا, حسن نے دے دیا, حسین نے دے دیا. تیسرے دن کا کھانا بھی چلا گیا. ایک غیر مسلم بھی حضور کی بیٹی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. جب کھانا لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے مولا علی نماز کے بعد پانی سے افطار کر کے, تو امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے. میں نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو, تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ کرو میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک, میاں 3 دن تک نہ بھوک, 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں, مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے, ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا, پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو کتنی اہل سنت میں ایسی جاہل عورتیں ہیں, کبھی اس مزار پہ جائیں گی, کبھی اس مزار پہ جائیں گی, کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی, کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی. اب ذرا غور کرو, مدینے میں اپنے نبی پاک کے گھر سے پوچھتا ہوں اے نبی پاک کی بیٹی, آپ کو جب کوئی پریشانی کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ کہاں تشریف لے جاتی تھی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے نبی کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی. تو کبھی جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے, کبھی جوڑے آیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنا آدمی جب آیا نا دیکھیں آپ, تو وہی بغیر دھلا ہوا منہ, وہی بیکار سے کپڑے, اور جب وہ آیا ہے تو اور جھگڑا ہوا ہے, اور جب پارٹی میں گئی ہیں, شادی میں گئی ہیں تو میک اپ کر کے گئی ہیں. اب انہیں بتاؤ کہ تم میں دلچسپی کون لے گا؟ جس کو میک اپ کر کے دکھاتی ہے وہی تو لے گا نا.
तो वो तो आदमी तुम्हारा दिलचस्पी लेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम वही मुंह दिखाती हो। हालांकि मेकअप करना सवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे और जब मेकअप घर में आए शौहर कि मेरा आदमी मुझे देखेगा, तो वो बुराइयों से बचेगा, दूसरी तरफ जहन नहीं जाएगा। फरमाते इस नियत से अगर वो करे तो इतनी बर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाए। जोर से बोलो उतनी। अब औरतें अपने आदमी के लिए तो दिखाती नहीं चेहरा और दूसरे लोगों के लिए सच के बन के दिखाती है। यही झगड़े का हाल है, यही बुराई का हाल है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमियों के लिए ये सजे तैयार हुआ करे। मौला अली फरमाते मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या हाल है, कुछ परेशान लगती हैं आप भी अपनी बीवियों से पूछ लिया कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, रवादारी कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी तो मोहब्बत करेंगी। अब आप भी बड़े परेशान हैं और औरतें भी परेशान हैं, दोनों की बड़ी बुरी हरकतें हैं कि ये इसके लिए वो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था, और ये मर्द इसके साथ वो नहीं करता। अब मेरी तवज्जो करो और गौर करो। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ है? फरमाते मेरे बच्चे बीमार हैं दोनों और उनको शिफा नहीं हो रही है, दवाइयां भी खिला दी। तो हजरत अली ने कहा आओ दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। अली ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। या अल्लाह इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा। अब सैयदा फातिमा ज़हरा आमीन कह रही हैं। दुआ किसके लिए हो रही है? हसन हुसैन के। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली हुजूर की बेटी हो, जरा जोर से तो बोलो, तो दुआ के कबूल नहीं होगी? हुजूर की बेटी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, बच्चे शिफा पा गए। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल जाने का मौका हो ना तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हजार दे के जाना। रिपोर्ट अगर तेरी 10,000 की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देखना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतें फैलाओ। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा। अरे भाई तूने इतना खाई क्यों था जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं गया और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है। उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो। बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवासी से कोई मजदूर तो कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है, बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो।
سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائی ادھر دیکھ، مولا علی پورے دن مزدوری کر کے آئے اور شام کو اپنے گھر میں آئے ہیں سیدہ کائنات کو، حضور کی بیٹی کو۔ ذرا توجہ تو کریں، اللہ اکبر۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر نظر ہٹاؤ گے تو بات سمجھ نہیں پاؤ گے، لہٰذا مجھے ہی دیکھتے رہو اور بڑا آپ کا احسان ہوگا۔ حالانکہ آپ جس طرح سے سن رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ زیادہ اچھل کود نہیں رہے ہو مگر دماغ میں آپ کے باتیں تو سمجھ میں آ رہی نا میری۔ بس میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، پورے دن مزدوری کر کے حضور کی بیٹی نے پہلے پانی لے کے آئی آپ کنویں سے، اس کے بعد آپ نے پھر چکی چلائی۔ یہ حضور کی بیٹی، نبی پاک کی بیٹی، اور چکی چلانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی نے، سیدہ مخدومہ کائنات نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے روٹیاں بنائی۔ اب انتظار ہو رہا ہے کوئی اذان کی آواز آ جائے تو آج نبی کے گھر میں افطار ہو جائے، نبی کے گھرانے میں افطار ہو جائے۔ اذان کی آواز تو نہیں آئی بلکہ ایک آواز آئی، میں ایک مزدور ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ جو ہے نا وہ انتقال کر چکا ہے، میری ماں بھی بھوکی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، کیا حضور کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی روٹی اٹھائی اور ایک دم اسی آدمی کو دے دی، مولا علی امام حسن کے ہاتھ میں دے دی، بولے جاؤ میرے بیٹے، جا اپنی ماں کے بدلے کا دیا۔ یہ نہیں فرمایا اپنے ابا کے بھی بدلے کا دیا، نہیں نہیں، مولا علی نے فرمایا لے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ۔ پھر حضرت امام حسن حسین بولے جب باپ ماں باپ ایسا کریں تو بیٹے بھی تو حسن حسین ہے نا، ابا لیجئے، ہم یہ سخاوت سکھا رہے ہیں، یہ لیجئے ہمارا کھانا بھی دے کے آئیے۔ اب چاروں لوگوں نے کھانا دے دیا اور پھر یہ دوسرے دن کی سحری پھر پانی سے کی گئی۔ نبی زادوں نے، نبی کے گھر والوں نے، اللہ کے رسول کی بیٹی نے، شہزادی رسول نے، نبی زادی نے، پیغمبر کی بیٹی نے کھانا پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کی بیٹی نے پانی جو پانی سے آپ نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سحری کے لیے اٹھایا اور آپ نے پھر اٹھانے کے بعد پانی سے پھر سحری کی۔ مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، پھر اپنے بچوں کا خیال کر کے مزدوری کی، دوسرے دن کا روزہ رکھ کے پانی سے، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا علی شام کے وقت میں اپنے گھر پھر آئے اور پھر سیدہ فاطمہ نے چکی چلائی، پھر روٹی بنائی، پھر کھانا تیار ہوا، پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے گی تو میں کھانا کھا لیں گے، اذان کی آواز آ جائے افطار ہو جائے، مگر اذان کی آواز میرے بھائیوں نہیں آئی بلکہ آواز یہ آئی، اے پیغمبر کی بیٹی، اے رسول کی بیٹی، میں مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کیا آپ مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ جس کے خود کے بچے 2 دن بغیر سحری کے روزے سے بیٹھے ہوں، اس ماں کے دل سے پوچھو، وہ بتائیں گی کہ خاتون جنت کا دل کتنا بڑا ہے۔ حضور کی بیٹی نے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا، امام حسن نے اٹھایا، امام حسین نے اٹھایا اور دے دیا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، توجہ کرو، فرماتے ہیں 15 دن کے بعد میں گھر آیا، میں نے کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے پانی دیا۔ سنیں میری بہنیں، میری بیٹیاں، زندگی مختصر ہے، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، کچھ بات سن لو، احباب جمع ہے میر، کچھ حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں، رہے نہ رہے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، جو سانس سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے، جو سانس سے نکلی ہے وہ سب سے، جو تار سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے، جو سانس پہ بیتی ہے وہ کس کو خبر ہے۔ اب دیکھیں سیدنا مولا علی، قاری صاحب توجہ، ارشاد، امام حسین، دل لگا کے بولو، زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری ماں نے، ادھر دیکھو توجہ کرو، قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے، کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا، کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بھائی؟ سنو، صحابی رسول ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری ماں نے، صحیح حدیث ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ۔ سبحان اللہ۔ اے بھائی آواز نہ کرو میرے، کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار۔
میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے, مجھے موقع, پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا پھر بھی موقع, عشاء کی نماز ہو گئی موقع, حضور اپنے گھر کو چلنے لگے, میں پیچھے پیچھے, حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ, اللہ تیری بھی مغفرت کرے, تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے, تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے قاری صاحب, جی ماشاء وہ اللہ. کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت, اس کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو یہ کہتا ہے جی کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو, یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا, اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے, حضور کو کچھ خبر نہیں. اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی. غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے, اور یہ ایک بیسک بات ہے, اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی. سنو ایک بتا رہا ہوں, غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے. تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے, خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے, تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے. بتاؤ مجھے بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى, کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا, ذرا غور تو کرو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ماشاء اللہ. تیری ماں کو بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں اس کی بخشش کی, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا, اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل میرے بھائی سنت. میرے دوست, پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ, آج ایک فرشتہ آیا, اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ, اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے, اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار. بے شک بے شک, سبحان اللہ. دل لگا کے ذرا بولو, ذرا مسکرا کے بولو. اب بتاؤ, یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین, کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا, حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے, اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے. پھر جی کیا بات. اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں, ہاں وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود عبادت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. بہت اچھا. آج کل پی آئی پی کلچر ہے, معاذ اللہ, بی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا بی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا بی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی, ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. جی بے اور شک. آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. چونکہ انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گی. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. وہ جو ہے کہ نہیں, بہت اچھا. دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے, مجھے کوئی پرابلم نہیں, حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں.
جب عبیداللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو، آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا، نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، پھر سنو، مسلک اعلیٰ پھر حضرت سنو، علماء اہل سنت۔ پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ واہ واہ واہ، کیا چھوڑا؟ بولو جلدی بولو۔ ہاں مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو، ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں، قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں، قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں نقصان فائدے کی۔ جی ہاں یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو، یا اللہ مدینہ دکھا دے، اور ادھر رجسٹریاں لکھی جا رہی ہیں، ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی، ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ، ادھر پھر وہی ڈرامہ، یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ حج فرض ہو گیا، عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف۔ ابے کیوں بے بجے کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ 8 دن سنو، 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے۔ اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ اور یار مدینہ چھٹ رہا ہے، میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے یار، تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے۔ او حاجی جی، وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے، اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو، ہم شیعان علی ہیں، آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی۔ آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اور توجہ کرو، امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ تم کوفے جاؤ، 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں، کہا آ جائیے حضور اچھا ماحول ہے۔ مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا، حکومت کا پریشر بڑھا، حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ مگر سنو، جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سید صاحب، واہ 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 واہ، جلدی بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی بولو، جلدی بولو۔ اب دیکھو امام علی مقام چل دیے، ادھر جب نماز پڑھائی کس نے؟ مسلم بن عقیل نے، آپ کے بھائی نے، تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں تھا، بے شک، کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں۔ بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا، ہائے ہائے، بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا، اب سنو امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا، اور جب حر نے روکا تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وادی نینوا ہے۔ فرمایا یہیں ٹھہرو۔ سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے۔ میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا، حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو، جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش امپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش امپائر ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے ان لوگوں کی، آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان؟ اس چرخے سے، اس سوت سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بھروسہ پہ کس پہ؟ کہنے لگے مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی، مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں، لمبی چوڑی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں سید صاحب، بہت خوب، سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین
نہیں تھے فوجی، آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500 چلو 1000 نہیں 1000 بھی نہیں 2000 نہیں 5000 نہیں 10000 نہیں 20000 نہیں 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا. یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد نے اور یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے 72 کے لیے کافی تھی. یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرت شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے. اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا عبید اللہ سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا یہ تو گن لیا 72 ہے یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں علی کے نواسے کتنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب. اب سنو کربلا تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں؟ ہر صاحب یہ سوالہ مائک دینا سر ہر صاحب یہ مائک دینا سر اس میں نکالیے ادھر زور سے بولو. ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہیں. یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے دینا. یہ خیر صاحب لے لیں. ہیلو ہاں ٹھیک ہے اس کو آواز کو بڑھائیے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس ٹھیک ہے یہاں پہ رہنے دیں دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. صحیح آواز آئی اب؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی. رات میں پوری رات عبادت میں گزری. آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ تو پھر چراغ جلاتے ہیں تو پھر وہیں بیٹھے 3 بار ایسے ہی کیا. فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں ہیں آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو جب حسین نے دیکھا کربلا کی تاریخ کہتی ہے حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو تو ادھار کا سودا نہیں ہے نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو توجہ خالی صاحب کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہیں اس کا دل کانپ رہا ہے او یار اتنا جنگجو آدمی ہے او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو او میرے دوستو اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں مجھے معاف کر دیں کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا سر پہ ہاتھ رکھا کہا حضور تلوار دے دیجئے. اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے. تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا. جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنو سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا پھر بیٹا
بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے، پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے، بھیج دیا، آخر حضرت عباس کو، قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا، توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا، کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا، ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ، اور انہوں نے یہ کیا بھی، 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا، تو پانی کے لیے بھیجا، اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ امام اب اکیلے رہ گئے، ادھر دیکھو، توجہ کرو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو، یہ وہی حسین ہے، یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو، یہ کون حسین ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا۔ آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے، ایک 22 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین۔ کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں، امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں، فرمایا نہیں، تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی، تم میرے خلیفہ ہو، بیٹے ساری امانت تمہاری سونپ رہا ہوں۔ پھر امام چل دیے اور سنو، اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اب قیامت میں ملیں گے، ام رباب تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، قیامت میں ملیں گے، اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا، اللہ تمہیں جزا دے، مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو، اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو لے جانا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں، ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ڈھک جاتی ہے، مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے۔ اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے، ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے، ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے، مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آج جرت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے، اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے، توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب، 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا جو بھوکا پیاسا خود ہو، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں، جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو، جس خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو، وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے، اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا، ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھرا ہوگا؟ کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کیا۔ دارا نہ لگانا، اس میں لگانے کی بیٹھ نہ
मेरी तरफ जोर से बोलो। हुसैन करबला के मैदान में, अच्छा तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है, मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शिमर ने कहा अली का बेटा है, मर जाओगे सब, फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा, हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे, ये सीने में तीर लगा है। पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने, इमाम ने आकर के कहा ज़ैनब, खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में, आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे, मैं बहन ही तो हूं, कब तक जब्त करूंगी? जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई, मैं यहां हूं, मैं कुछ भी हूं मगर बहन हूं आपकी। हुसैन बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी, दुनिया इस बात को कहेगी अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ऐ मेरी बहन, कयामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान की है, मगर मेरी ज़ैनब एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब, चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की गोद में तरबियत पाई है। मेरी बहन रोना नहीं, अभी तो सिर्फ तीर लगा है तेरे भाई के, जब लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे। ये कह के हुसैन ने फरमाया, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये हदीस आज हर भाई अपनी बहन को बता देता तो किसी की बहन गैर मुस्लिम के घर में न गई होती। हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने चेहरों पे नहीं लगा रही होती। हमारे कौम की बच्चियां अपनी स्टोरियां अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चंद पैसे और टकों के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही होती। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आपको दिल से बात बताता हूं, एक आदमी मेरे पास आया और रोने लगा, कम से कम 5 मिनट तो रोता रहा। मैंने कहा भाई बात तो बताओ, क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला, मालिक मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूं उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया मेरी बहन, आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम में कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी, आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा, ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे, मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं, और खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए, फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है? ओ बेटियों, उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत
بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے، چلو نماز کی تیاری کر لو۔ یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ مسلمان جو 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں، یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں؟ میاں ذرا توجہ تو کرو، بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی، تیمم کیا، نماز پڑھ رہی ہیں، چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر خون لال لال ہو رہا ہے، ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر، ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں، ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، اے میری پھوپھی جان، ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے، مگر آپ کے بھائی، بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے، آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا، مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا، اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات رہی، مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے، اسے ختم نہ ہونے دو، تمہارا پردہ ہے اسے ختم نہ ہونے دو، تم کسی لائق نہیں بچو گی جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی، وہ تم سے دلچسپی رکھے گا، مگر پھر یہ حسن ختم، پھر قیامت شروع تمہاری۔ سنو مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں، یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں، اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے، پردہ کر کے جائے، تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ یہ پردہ کرنے والی عورت، میرے بھائیو، امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہیں؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہیں، مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو، برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا۔ ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی، مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا، یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا، نکلتے ہی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے، ان کا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے حکیم، وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا۔ کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے، دکھا دو زینب چہرہ، وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو، وہ ویڈیو بنانے والی ہو، اور شادیوں میں بے پردہ رہنے والی ہو، کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو، انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ۔ کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے، مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں نانا کی نواسی ہوں، میرا باپ علی ہے، میرے ایک بھائی حسن ہے، ایک حسین ہے، اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ۔ اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے، ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب، تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا، اپنی ماں کو میں نے دیکھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا۔ اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا بولو؟ اس کا باپ نہ ہو، ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو، گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا، وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی۔ یاد رکھو ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہیں، پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی، ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی
کو اہمیت دیتا ہے. وہ لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے. ماں وہ ہستی ہے. ہاں قاری صاحب، پہلے کمرے میں جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلین ہے گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی. وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا. تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی. کہ بیٹے نیند تو آتی ہے مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے. مگر آج وہ نہیں ہیں، ان کی یادیں ہیں. اب ٹھنڈی مٹی ہے، اب کیا فائدہ ہے. جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا، بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے. اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے، یزیدی ہے. یزیدی ہے. عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید. اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے. یزیدوں کے کام ہیں یہ، حسینیوں کے کام نہیں ہے، یزیدیوں کے کام ہیں. کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا، میں صاف کر رہا ہوں. بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں. خدا کی عزت کی قسم، نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا. میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا. مگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہیں، جتنی بھی کہی ہیں. اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں. اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں. کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کچھ دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں. واپس چلی گئی. بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی. بے ہوش ہو گیا بچہ. گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی. کہا جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، جو کرنا ہو وہ کر لینا، مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں. میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں. وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی. دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تیرا موبائل کا لاک بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو جب موبائل پہ گندی تصویر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ایسے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مگر وہ مومن ہے نا، کانپ رہی ہے، مومنہ ہے کانپ رہی ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے ارادے سے، شراب کے نشے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. وہ رو رہی ہے. اس نے ہاتھ لگایا، جیسی ہاتھ لگایا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی. اے روتے کیوں ہیں؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی گزارش ہے، اے بے پناہ طاقتوں والے، اے کرم کرنے والے، اے رحیم، اے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، تیری بندی آج مجبور ہو گئی. حالانکہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مگر بچے مجھے مجبور کر دیے ہیں. میں اگر ایک کمزور ماں نہ ہوتی تو کبھی زنا نہ کرواتی، مجھے معاف کر دینا. ایسی روئی پھوٹ کے کہ آنسو کسی کے ہوتے ہیں مگر چمن کسی کا کھل جاتا ہے دل کا. وہ روئی اور رو کے بولی، وہ روئی، وہ بولا ہے تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا یہ پیسے لے میں تجھے بہن بناتا ہوں، جا جا جا، تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی. اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. مجھے معاف کر دے. مجھے ایسا رویا
کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا اس کی سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا, کون دروازہ کھولو. دروازہ جیسی کھلا سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام, اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آئے ہو, میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں, عزتیں لوٹنے والا اور عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا. مجھے اللہ کبھی سلام نہیں کہے گا. میں بہت گھٹیا ہوں, بہت بیکار ہوں, میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ ہاں کی ہے. پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا. کتنا رویا تھا تو؟ کہا میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک گیا تھا. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا موسیٰ جب میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے راس رو رہا تھا نا, اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو اور اس کو معاف کر دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف, تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ. ادھر ادھر جا, سکون نہیں ملے گا, دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے, نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی, جذبات میں نہیں کھڑے ہونا, سمجھ سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. داڑھی والے نہیں, جس کی داڑھی, آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ایک آپ مسکراؤ مت, میں نے بہت محنت کی, اب مسکراؤ مت. جو آئے لڑکے آ جاؤ. مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ نہ آئے, یہ کوئی ان کے نصاب میں ہوتا ہے قاری صاحب, باقی لوگ آ سکتے ہیں. آؤ, 3 ہو گئے. سب کا ثواب ہمارے ذاکر صاحب مرحوم کو ملے گا انشاءاللہ. یہ 3 ہو گئے. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ نوجوانوں اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے, شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی ہوئی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے, چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. کوئی ہے 5واں عاشق رسول؟ نوجوان آؤ, ماشاءاللہ. کوئی ہے؟ بڑی مہربانی قاری صاحب. کوئی ہے؟ کوئی 5 ہو گئے. کوئی ہے غریب نواز کی چھٹی باندھنے والا؟ کوئی نوجوان ہے جو اس محفل میں کھڑے ہو کے گئے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا اپنے خدا اور اپنے نبی کے لیے, کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ ادھر ہے کوئی, ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ نہیں, داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو آپ. یہ وراٹ کوہلی والی نہیں, مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے. ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے نوجوان. ہمارا بھائی دیکھو کس کا دل دھلا ہے آج. آؤ, کسی کو نہ دیکھو, یہ سب قبر میں رکھ کے چلے جانے والے لوگ ہیں ہم سب, کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. چھوڑو اسے. کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. لوگ دنیا میں لگے رہو, تمہیں کھینچ کے نکالے گی. بھائی آپ نہ ہو, مدرسے پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے. داڑھی منڈائیے کبھی تو پھر بیٹھو نا بیٹے, آپ کے تو ہے ہی اسپیشل داڑھی ہے, بیٹھو. دیکھو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مولانا تقریر کر رہے ہیں. یہ مولانا تقریر نہیں کر رہے ہیں, یہ آخرت سمجھا رہے ہیں. میری بات سمجھ لو ورنہ مرتے وقت آنکھیں پھیلی رہ جاتی ہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ آج میں نے پورے مہینے کی سب سے لمبی تقریر کی ہے, اس وجہ سے کی ہے کہ یہ بارش کا موسم اگر آئے تو میری تقریر کے دوران آئے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش سے ہمارے دل ہی دھو دے. دھلے نہیں دھلے. یہ 6 ہو گئے. میں سوچتا امام حسین کی 10ویں محرم کو شہید ہوئے, اس کی برکت سے, اس کی نسبت سے کوئی 10 ہو جائیں. 2 عاشق رسول اور آ جائیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ
حسن اس میں ایک شعر اور پڑھوں گا، اگر ایک عاشق رسول اور آ جائے، کوئی ایک عاشق رسول اور آ جائے، ہے کوئی میرا بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میری تقریر میں اللہ ایسا اثر پیدا کر دے۔ آؤ آؤ، آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی آج آپ ہنسو مت، دیکھو ہنس کے آپ میری ساری محنت خراب کر رہے ہو، مطلب آپ مجھ پہ ہنسو مت۔ اس وقت اگر ہو سکے تو دور رونے کا، اللہ کے سامنے رو لو۔ کوئی عاشق رسول ہے ساتواں جو فیشن سے زیادہ حضور سے پیار کرے؟ کوئی ہے؟ کافی لوگ ہیں جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں، کچھ بزرگ ہیں بوڑھے ہو گئے مگر ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، بڑھاپا مان نہیں رہے ہیں وہ ابھی، مطلب سفید داڑھی ہو گئی ہے مگر اب بھی اس کو منڈوا کے چھلوا کے بابو بننا چاہتے ہیں، جوانی کی تلاش میں۔ انہیں بتاؤ جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ 6 ہو گئے بھائی، 7 ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7، 3 اور ہو جائیں، 3 آ جائیں بس، تبھی آپ برکاتی صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ۔ چچا ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، آپ بیٹھو۔ اللہ آپ کو بزرگ بنائے اپنے کرم سے، اللہ آپ کو بزرگ بنائے، یہ بھی دعا ہے ان کے لیے خاص ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ آپ کو بزرگ بنائے، بہت اچھے انسان ہیں، ایسے دل کا انسان ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ ہاں، بزرگوں کی عزت کیا کرو، سبحان اللہ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7۔ ایک عاشق رسول کوئی اور ہے؟ چلو 8 ہو جائیں گے۔ ایک کوئی دیوانہ سوچ رہا ہو؟ دیکھو نئے لڑکے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، پرانے لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ پرانے لوگوں کا دل بھی پرانا ہی گنہگار ہوتا ہے، تو ایک دو تقریر میں بیچاروں کا دھلتا نہیں۔ نئے لڑکے ہوتے ہیں، ایک دم 2-3 باتیں سنی، دل صاف ہو گیا اور آگے توبہ کرنے، سبحان اللہ۔ آؤ ادھر آؤ، جو بھی داڑھی رکھانا چاہتا ہے ادھر آئے بھائی۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ ادھر سے پیچھے سے آؤ، آؤ دیر نہ لگاؤ، آؤ ماشاءاللہ، آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک، آ رہے ہیں بھائی۔ 8 ہو گئے، ذرا سبحان اللہ تو بولو بھائی۔ یہ میرے کھاتے میں آخرت کی کچھ نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آمین کہہ دو آپ لوگ، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے۔ ایک اور عاشق رسول ہو کوئی 9 ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ آپ وعدہ کرو انشاءاللہ، پوری داڑھی رکھاؤ گے؟ ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ، آج سے انشاءاللہ، جب تک جئیں گے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری ایک موچ رکھائیں گے۔ اللہ ان کو جزا عطا فرما مالک، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے بچا پروردگار۔ بیٹھ جائیں، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ٹوکیں گے بے پردگی پہ، اور فٹنگ کے لباس حرام ہے خاص طور سے اس پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب پہ رہیے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ماشاءاللہ، کافی لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہیں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں، جو برے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات کہنے کا، کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب پر لوگوں کے بھائیوں کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ بڑا گھنونا مذاق کیا ہے کسی یوٹیوبر نے، ان کی پوری عزت کے ساتھ وہ آدمی کھیل گیا۔ یہ لائک اور کمنٹ اور یہ اتنا برا یہ روگ ہے کہ انسان کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے۔ تو انہیں کسی نے نذرانہ دیا تو اس نے کہا مولانا نے پیسے چرا لیے۔ اب اس کا مطلب یہ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ کرے گا۔ جب دینے والا جس نے دیا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ چرایا ہے، تو آپ نے یہ سب کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی یوٹیوبر میرے بھائی ہوں تو اپنی آخرت کی فکر کریں،
اور تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں، تھوڑے انسان کے بچے بنیں. کسی کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، اس کی عزت پہ آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے خلاف کمنٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ غالب نے کیا کہا تھا؟ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. اس سے پہلے کہ سارے خطبہ اور سارے علماء کیمروں کا بائیکاٹ کرنے لگیں، اس سے پہلے جتنے اس طرح کے یوٹیوبر ہیں، چونکہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان میرے بھائیوں سے گزارش ہے چند لائک کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، ایسی گھنونی حرکت نہ کرو، انسان کے بچے بنو. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بڑی دعائیں آپ کے لیے، بالخصوص ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے. ایمان والوں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت کرے. کہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے مولا. دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے مالک، ہمیں نمازوں کے بغیر چین نہ پڑے، ایسی نمازوں کی عادت عطا کرا. حسینی صدقے کا ہم کو حسینی سجدے کا صدقہ عطا کر. اور آپ نے یہاں جو دیکھا، جو سنا، آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے. اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھے جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.